بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرامات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی کرامات بہت ہیں، ان میں سے چند مشہور کرامتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ بیہقی و ابو نعیم وغیرہ محدثین نے بطریق معتبر روایت کیا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسنا خطبے میں 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریتا الجبل۔ حاضرین متحیر و متعجب ہوئے کہ اسنا خطبے میں یہ کلام ہے۔ بعد کو آپ سے دریافت کیا گیا کہ آج آپ نے خطبہ فرماتے فرماتے یہ کیا کلمہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لشکر اسلام جو ملک عجم میں مقام نہاوند میں کفار کے ساتھ مصروف پیکار ہے، میں نے دیکھا کہ کفار اس کو دونوں طرف سے گھیر کر مارنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں میں نے پکار کر کہہ دیا کہ اے ساریہ، یہ جبل یعنی پہاڑ کی آڑ لو۔ یہ سن کر لوگ منتظر رہے کہ لشکر سے کوئی خبر آئے تو تفصیلی حال دریافت ہو۔ کچھ عرصے کے بعد ساریہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ اس میں تحریر تھا کہ جمعہ کے روز دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ خاص نماز جمعہ کے وقت ہم نے سنا یا ساریۃ الجبل۔ یہ سن کر ہم پہاڑ سے مل گئے اور ہمیں دشمن پر غلبہ حاصل ہوا، یہاں تک کہ دشمن کو ہزیمت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ خلیفہ اسلام کی نظر مدینہ طیبہ سے نہاوند میں لشکر کا ملاقاتہ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے ندا کرے تو لشکر کو اپنی آواز سنائے۔ نہ کوئی دوربین ہے، نہ ٹیلی فون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا صدقہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ابو القاسم نے اپنے فوائد میں روایت کی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے اس کا نام دریافت فرمایا۔ کہنے لگا میرا نام حمزہ یعنی اخگر ہے۔ فرمایا کس کا بیٹا؟ کہا ابن شہاب یعنی آتش پارا۔ فرمایا کن لوگوں میں سے ہے؟ کہا حرقہ یعنی سوزش میں سے۔ فرمایا تیرا وطن کہاں ہے؟ کہا حرہ یعنی تپش۔ فرمایا اس کے کس مقام پر؟ کہا ذات لدی یعنی شعلہ دار میں۔ فرمایا اپنے گھر والوں کی خبر لے۔ سب جل گئے۔ لوٹ کر گھر آیا تو سارا کنبہ جلا پایا۔ ابو شیخ نے کتاب الساعات میں روایت کیا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے دریافت کیا کیا اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ بس وہ رسم موقوف رکھی گئی اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ کر بھیجا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمرو بن عاص کے پاس جب امیر المؤمنین کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا از جانب بندہ خدا عمر امیر المؤمنین بسوئے نیل مصر بعدس حمد و صلات آنکا، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ نے اگر تجھ کو جاری فرمایا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے درخواست کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ عمر بن عاص نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا۔ ایک شب میں 1600 گز پانی بڑھ گئے اور بھینٹ چڑھانے کی رسم مصر سے بالکل موقوف ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 9 یا 11 لقموں سے زیادہ طعام ملاقہ نہ فرماتے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قمیص مبارک میں 2 شانوں کے درمیان 4 پیوند لگے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ شام کے ممالک جب فتح ہوئے اور آپ نے ان ممالک کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا اور وہاں کے عمراء و عظماء آپ کے استقبال کے لیے آئے، اس موقع پر آپ اپنے شتر پر سوار تھے۔ آپ کے خواص و خدام نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، شام کے اکابر و اشراف حضور کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، مناسب ہوگا کہ حضور گھوڑے پر سوار ہوں تاکہ آپ کی شوقت و ہیبت ان کے دلوں میں جاگزیں ہوں۔ فرمایا اس خیال میں نہ رہیے، کام بنانے والا اور ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ قیصر روم کا قاصد مدینہ طیبہ میں آیا اور امیر المؤمنین کو تلاش کرتا تھا تاکہ بادشاہ کا پیام آپ کی خدمت میں عرض کرے۔ لوگوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین مسجد میں ہیں۔ مسجد میں آیا، دیکھا کہ ایک صاحب موٹے پیوند زدہ کپڑے پہنے ایک اینٹ پر سر رکھے لیٹے ہیں۔ یہ دیکھ کر باہر آیا اور لوگوں سے امیر المؤمنین کا پتہ دریافت کرنے لگا۔ کہا گیا مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کہنے لگا مسجد میں تو سوائے ایک دلک پوش کے کوئی نہیں۔ صحابہ نے کہا وہی دلک پوش ہمارا امیر خلیفہ ہے۔ قیصر کا قاصد پھر مسجد میں آیا اور غور سے امیر المؤمنین کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگا۔ دل میں محبت و ہیبت پیدا ہوئی اور آپ کی حقانیت کا پرتو اس کے دل میں جلوگر ہوا۔ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا۔ آپ جب بعزم حج مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، آمد و رفت میں عمراء و خلفاء کی طرح آپ کے لیے خیمہ نصب نہ کیا گیا۔ راہ میں جہاں قیام فرماتے اپنے کپڑے اور بستر کسی درخت پر ڈال کر سایہ کر لیتے۔ ایک روز برسر ممبر معظمت فرما رہے تھے کہ مہر کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ آپ نے فرمایا مہر گرا نہ کیے جائیں، مہر گرا نہ کیا جائیں اور 40 اوقیہ سے مہر زیادہ مقرر نہ کیا جائے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا مہر 40 اوقیہ سے زیادہ نہ فرمایا۔ لہذا جو کوئی آج کی تاریخ سے اس سے زیادہ مہر مقرر کرے گا وہ زیادتی بیت المال میں داخل کر لی جائے گی۔ ایک ضعیفہ عورتوں کی صف سے اٹھی اور اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، ایسا کہنا آپ کے منصب عالی کے لائق نہیں۔ مہر اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق کیا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کا کوئی جز اس سے کس طرح لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیتم احداہن قنطارا ولا تاخذ منہ شیئا۔ آپ نے فوراً بے دریغ داد و انصاف دی اور فرمایا امرأۃ اصابت ورجل اخطا۔ عورت ٹھیک پہنچی اور مرد نے خطا کی۔ پھر ممبر پر اعلان فرمایا کہ عورت صحیح کہتی ہے، میری غلطی تھی، جو چاہو مہر مقرر کرو، اور فرمایا اللہم اغفر لی کل انسان افقہ من عمر۔ یا رب میری مغفرت فرما، ہر شخص عمر سے زیادہ دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ زہ عدل و داد و ذخی و عجز و انکسار۔